نا سر. تو بیٹا میں جو بات کر رہا تھا نا کہ یہ تبلیغات ہوتی تھیں مساجد میں. اب ایک بندہ گاڑی کے پیچھے لکھوا کے پھر رہا ہے, اور میں نے یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے بابا جی اللہ کافی ہے, میں نے بڑے بڑے اسلامی اسکالر کو نا بغیر تبصرے کے خاموش ہوتے دیکھے, کیونکہ یہ لفظ ہے کہ ایسے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. پنجابی سمجھ دیو ان اللہ نال متھا کون لائے. سن رہے ہیں نا آپ, قاضی صاحب جب لکھ دیا میرے لیے میرا اللہ کافی, اگر آپ اجازت دیں میں اسے تھوڑا واضح کرنا چاہوں. یہ جو لفظ ہے نا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, اللہ کی وحدانیت میں بحث ہے ہی نہیں. کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ جائے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, بات دور تک جاتی ہے. ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانتے ہیں. میری تائید فرمائیں, تائید یا علی آپ ہوں ہاں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ سارے دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے. ہم اللہ کو آل محمد کا بھی اللہ مانتے ہیں, وہ وحدہ لا شریک ہے, لا ریب ہے, بے عیب ہے. لیکن یہ کچھ بندے یہ چاہتے ہیں کہ مطلب یہ فقرہ جو ہے نا, طلبہ و طالبات یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, مزدور فیکٹری میں جا رہے ہیں, کوئی آفس میں جا رہے ہیں, کوئی اپنے ان کے ذہن میں بیٹھ جائے کوئی پنجتن پاک نہیں صرف اللہ, کوئی اہل بیت نہیں صرف اللہ, کوئی آل رسول نہیں صرف اللہ. لہذا جی میرے لیے میرا, میرے لیے کوئی بات نہیں, میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. او بھائی یہ کوئی مذہبی سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ تو قرآن کی آیت ہے. لیکن کم از کم آیت کا لہجہ دیکھو, پھر اپنے مقاصد کی بات کرو. بتوں کے معاشرے میں اللہ نے حسین کے نانا سے کہا قل حسبی اللہ, ان بت پرستوں سے کہہ دے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. کیا کہنے, آپ ذرا بیدار ہو کہ میری بات پہ دھیان دیں گے. جی بیٹا آپ جیو میری جان, جی بسم اللہ. مہربانی سے, مہربانی سے. آپ کا نام کیا بھلا؟ محمد منیر. اللہ تجھے صحت والی زندگی دے. تے 40 منٹاں چ نعرے لئی بندے بدلے آجے یار. ایک ہی بندہ نعرے لگائے نا تو کیمرے میں جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں شاعری بندہ نال لے کے آئے. مہربانی سر. ہاں اب کیا کہنا ہے, بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی. آپ سارے میرے اپنے ہیں, کوئی بیگانی جگہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ, جی مہربانی سر, ہو جائیں گے. متوجہ میری بات پہ دھیان دیں. میں نے کیا کہا ہے کہ اللہ کو کافی کہنے کے لیے بندہ محمد ہونا چاہیے. میں کوئی ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہا ہوں, میں کوئی کسی کے کان میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اپنی بات کا میں ذمہ دار ہوں. مسلمانوں اگر واقعی تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے, پھر اپنا پریکٹیکل صحیح کرو, اور جب اذان دینے لگو نا بس 4 دفعہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور اذان یہیں پہ ختم کر لو کیونکہ اللہ کافی ہے. متوجہ متوجہ, آپ نے زحمت فرمانی ہے میرے ساتھ. عجیب صورتحال ہے یار. حالات یہ ہے کہ بندے, بیٹا اب وہ ساؤنڈ والے بھائی تو چلے گئے عدیل, کہیں میری آواز سن رہے ہو تو آئیں عدیل صاحب یہاں پہ, اور ساؤنڈ والے بھائی ایکو ذرا کم کریں. میرے خیال ہے میں مجلسوں میں واحد بندہ ہوں جو ساؤنڈ کم کرواتا پھر. کاظمی صاحب جو بھی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وگرنہ جو بھی ذاکر مولوی ممبر پہ آتا ہے ساؤنڈ آلیا میری مدد کریں یار. طبیعت بدلو, مزاج بدلو. کس ذہن میں آپ یہی لیے پھر رہے ہیں ساؤنڈ دور تک جائے گا تو بندے مجلس میں آئیں گے. اس صف پہ آتا ہی وہ ہے جس پہ حسین کی مہر لگ چکی ہوتی ہے. بس آپ کی سوچوں سے بھی کیونکہ وقت محدود ہے, میں بس اسی گزارش کو آگے بڑھا دیتا ہوں کہ اگر بندے بضد ہیں کہ جی اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی پہ لگ گئے ہیں, اور یہ شیعہ حضرات اثنا عشری یا علی, وہ اللہ والے ہم ہیں. مجھے اللہ والوں اچھے لگتے ہو. یہ میں شکوے شکایت نہیں کر رہا,
لیکن میسج اللہ کرے کہیں تک پہنچ جائے کہ دینیات کا پروفیسر یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہے، تنخواہ پاکستانی خزانے سے ملتی ہے، اشارے وہ سعودیہ کے مانتا ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے سر؟ یہ جو صرف اللہ والا پیغام ہے یہ سعودیہ سے چلا ہوا ہے، بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ۔ لیکن اس وقت ہمیں ان اللہ والے اپنے بھائیوں پہ، میں بھائی کہہ رہا ہوں، ہم جب ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوتے تھے نا، آپ کے کیا کہنے یار، وہ آپ تو حیران بھی اچھے لگتے ہیں۔ کاظمی صاحب یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، یہ میں مطلب میں کو خطیبانہ بات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچے، طلبہ و طالبات یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ اس ملک میں کیا ہوا ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں شیعوں کو پنڈ پنڈ، چک چک میں، گلی گلی میں کافر کہا گیا۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ ختم ہوا، تھوڑا جمہوری عرصہ، پھر پرویز مشرف کا ماشاء اللہ آ گیا۔ پرویز مشرف نے شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کو اسلام آباد بلا کے پتہ نہیں کیا کہا، یا لاہور میں شیعہ کافر کہنے والے مولویوں کی کھانے کی میز پہ شیعہ علماء سے صلح ہو گئی اور شیعہ بغیر کلمہ پڑھے مسلمان ہو گئے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں سر؟ ہم نے نہ مرشد بدلے نہ رہبر بدلے، زندگی کل بھی یا علی مدد تھی، زندگی آج بھی یا علی مدد۔ لیکن میری جان انصر، میرے بعد آپ نے پڑھنا ہے، یہ باتیں آپ سماعت فرمایا کریں۔ انتہا ہے کہ جو 6 مہینے اللہ 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 اللہ، بس اللہ ہمارے لیے صرف اللہ ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ان اللہ والوں پہ ترس آتا ہے کہ جب اللہ کی نماز کے لیے مصلی پہ آتے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے پھر اسی اللہ کے ترلے لیتے ہیں، اللہم صلی علی۔ نہیں سرگودا والوں، مجھے توقع نہیں تھی کہ آپ اتنا پیچھے رہ جاتے ہیں یار۔ او بھائی ادھر آپ کہہ رہے تھے ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ کی نماز میں مصلی پہ کیا کہتے ہیں، بولے میرے ساتھ آپ۔ اور پیچھے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ذاکر نو سبحان اللہ نہیں آخری، سبحان اللہ نہیں آتا تے انا للہ پڑھو، اسی ٹر جائیے، گھورا نہ کرو مجلس، یا علی یا علی۔ جی مہربانی، آپ کو مالک زندگی دے، آپ زحمت فرما رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ اس وقت ہمیں ان اللہ والوں کو دیکھنا چاہیے جب سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ سے کہتے بسم اللہ۔ جناب میرے بھائی محترم جی رضوان عباس قیامت صاحب، اب آپ کو وقت کی صورتحال کا پتہ چل گیا ہے؟ ہاں جی بسم اللہ۔ حافظ صاحب کو اللہ ماتمی بیٹا دے جی، دعا کا اب بس بات اب مزید کلوز ہو گئی۔ رضوان جی اجازت ہے جی؟ میرے خیال ہے میرے بعد انصر، پھر رضوان جی۔ ناظم ممبر ٹر گئے، اعلان تو لال خان کرتا ہے لیکن انصر اور رضوان صاحب کی ترتیب کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یار ذاکر مولوی جو ممبر پہ ہوتا ہے وہ تو دوسرے ذاکر کو لفٹ نہیں کراتا۔ یہ رضوی صاحب کمال سید بال سے تقریر رو کے جناب ذاکرین کا اعلان کر رہے ہیں، میری مجبوری ہے، میں اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود بھی شیعہ ہوں۔ اور ماشاءاللہ میں چہروں کی تلاوت کر رہا ہوں، ایک ایک بندہ کمال نورانی روحانی پیشانی لیے بیٹھا ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ میرے پاس یہ پڑھیں گے، آپ سوچ رہے نا یہ ضروری نہیں تھا، وہ تو ناظم ممبر کا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آل محمد کے مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنے آپ جی ہیں سر؟ جی بسم اللہ، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، بہت شکریہ رضوان بھائی، جواب سارے دیں گے آپ، یار پچھلے بھائی بھی بولا کریں آپ رضوان جی۔ آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ میرے معاشرے میں تبلیغ مسجدوں سے نکل کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں صرف اللہ، فقط اللہ، بس اللہ کی باتیں کرنے والے، میری طرف دیکھیں، مصلی پہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، واہ میں سرکاری درود کی بات کر رہا ہوں، واہ اللہ وعلی آل محمد، اور اس کے بعد کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ آپ کے ذہنوں میں جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، اللہ درود بھیجو پر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسا تو نے کما صلیت، جیسا تو نے، مسئلہ علماء بھی بیٹھے، جیسا تو نے درود بھیجا اوپر ابراہیم کے
بول پڑھو، اور ابراہیم کی، تو درود ابراہیم کی آل پہ. ابراہیم وسیع دسترخوان رکھنے والا تھا، اور جن کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے نا ان کے یار دوست ذرا زیادہ ہو. ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن کیا کریں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے. یہ آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے جا جی، آپ جی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا بچہ، آپ میری بات سن رہے ہیں نا. درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، نماز کہہ رہی ہے بھائیوں کا. درود ابراہیمی پڑھنا کہہ رہا ہے کہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، جب درود ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے. اور درود دوستوں کے لیے بنا ہی نہیں. ہاں کوئی بندہ میری گفتگو لائیو اگر کہیں پہ کچھ سن رہا ہو، یہ نہ کہے وہ جی سید صاحب جی ویسے تو پیار اتحاد کی بات کر رہے تھے، لیکن جی وہ جی طنز کی ہے. میں حلفاً قسم کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ ڈرامہ کب ختم کرنا ہے؟ ہم کوئی بھی بات کریں آپ کھینچ کے صحابہ کی طرف لے جاتے ہیں. میں آج کلیئر بات کر رہا ہوں کہ جتنی عزت صحابہ کی اس شیعہ قوم نے اس ملک میں کی ہے کوئی کر ہی نہیں سکا. ہاں یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے، لیکن بیٹا جتنی عزت تم نے شیعوں نے صحابہ کی ہے کوئی نہیں کر سکا. میں دلیل دے دیتا ہوں، یہ عزت ہے رسول اللہ کے، یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ جیئے سر، آپ جیئے. ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ او یار کبھی ہم سے، میری طرف دیکھے وقت کم ہے، کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح کہ یار تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اور میری جان ہمارا ذہن اب بات تھوڑی باریک ہے کہ سجے کھبے پہاڑیاں نے پتہ نہیں ہے سے مطلب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ کو پتھر ذہن لیے بیٹھے. ہم مومن عزادار نفاست رکھتے ہیں، اس نفاست کو میں سامنے رکھتے ہوئے میں بات کرنے لگا ہوں. پتہ نہیں آپ میں سے کون شفقت کرتا ہے. اہل اسلام بھائیوں پتہ ہے یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں مجھے میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ سجے کھپے پہاڑیاں آپ توجہ نہیں فرما رہے. اور میری یہ اسلامی اسکالر سے اپیل ہے، کس ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ اگر صحابی رسول ایک بندہ اسلامیان میں مسلمانوں کی پبلک میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول کا نام لیتے اچھی بات ہے، اور وہ ساتھ رضی اللہ کہتے بہت اچھی بات ہے. رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے. بول پڑھو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ جیئے. لہٰذا ایک بندہ جب کہتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھی بات ہے، لیکن پریشانی تب ہوتی ہے جب 7-8 دن کے بعد وہی مولوی انہی بندوں میں بیٹھ کے کہہ رہے سیدنا حضرت امیر یزید. وہ شیعہ دشمنی میں یزید کو رضی اللہ کہنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ بہتر نہیں ہے کہ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لیے جائے. لہذا صاحبان گرامی قدر ہم صرف یہ چاہتے ہیں. آپ کے پنجاب اسمبلی میں حافظ صاحب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور حکومت میں ایک قرارداد، ایک موسم آیا تھا قراردادوں کا. پہلے پنجاب اسمبلی میں، پھر قومی اسمبلی میں، پھر سینٹ میں. جی ہم نے جی صحابہ کی عزت کروانی. اگر آپ کا حافظہ ساتھ دے، یہ میں زندہ پاکستان کے حالات منبر پہ ڈسکس، اس لیے میں واحد بندہ ہوں. دوست مجھے روکتے ہیں رضی صاحب آپ روٹین کی مجلس روایت پڑھ کے آپ چلے جایا کریں. اور میں نے کہا میں زندہ وطن کی باتیں اس لیے اپنے بچوں کو بتاتا ہوں تاکہ میرے بچوں کو کالج یونیورسٹی بیٹھے ہوئے یہ تسلی رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں. ہاں ان باتوں کی خبر ہونی چاہیے.
آپ کو یاد اگر اللہ کرے آپ کا حافظہ ساتھ دے رہا ہو، پنجاب اسمبلی میں وہ جب پرویز الہی صاحب وہ گجرات والے چودھری اسپیکر تھے نا، تب جھنگ کے ایم پی اے صاحب نے اسلام کے نام پہ رضوان بھائی ایک قرارداد پیش کی اور ایم پی ایز نے کثرت رائے سے وہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد میں کیا تھا کہ جیسے اصحاب کو رضی اللہ کہا جاتا ہے ویسے حضور کی اہل بیت کو بھی رضی اللہ کہا جائے، رسول اللہ کے بیٹوں کو امام حسن کو رضی اللہ کہا جائے۔ یہ پنجاب میں قانون ہونا چاہیے، قانون نہ بن سکا، وہ ایک لمبی بحث ہے، میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ قرارداد بہرحال پاس ہو گئے۔ 2 دن بعد میری گجرات میں مجلس تھی، مجلس کا خطاب تھا، پرویز الہی صاحب کا شہر تھا۔ میں نے کہا جی آپ چاہتے ہیں کہ امام حسن اور حسین کو صحابہ کے بار کی طرح قانوناً رضی اللہ لکھوایا جائے، اگر آپ اجازت۔ میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا، ان کا بیٹا اس زمانے میں وفاقی وزیر تھا، اب تو خیر وہ یورپ میں ہے، اللہ جانے کب حالات یہاں کے ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو پھر ان کی واپسی ہوگی۔ میں نے کہا وہ یورپ میں بیٹھ کے بھی نا اپنا نام لکھے نا مونس سلائی، تو سادہ مونس سلائی نہیں لکھتا، پہلے اکبر شاہ جی پہلے ڈالتا ہے CH۔ کوئی بندے تھے دھیان کرو، اور CH کا مطلب رضوان کیا یار؟ ہاں ماشاءاللہ CH کا مطلب ہے چودھری۔ اور میں نے کہا وہ پیرس وچ بہ کے چودھری پہ کرتا ہے، اتھے نہ چیمے نہ بڑائے نہ چٹھے نہ گجر۔ لیکن بندے کہیں گے نہیں رضی صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، جب بیٹا چودھریوں کا ہے، گجرات والے چودھری آپ کیا کہنے، جب بیٹا چودھریوں کا ہے تو اسے چودھری لکھنا چاہیے۔ مجمع پہلے عزادار سے لے کے آخری مومنٹ تک چپ رہو گے، مجھے دکھ نہیں ہونا، وہ ان سے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے۔ لہذا گفتگو مجھے تمام کرنا ہے، میری نائر اسلام بھائیوں سے اپیل ہے، میں نے تب بھی کہا تھا کہ صحابہ کے بار ہماری چھیڑ نہیں ہے، لیکن جو مقام صحابہ کا ہے وہ صحابہ کو دیا جائے، جو مقام اولاد کا ہے وہ اولاد کو دیا جائے۔ اور تو صحابہ کو ویلڈ کرتا پھر رہے ہے درود میں، اور صحابیوں کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی تھی جب تک آل محمد پہ درود نہیں پڑھتے۔ میری یہاں لیا وقت تمام ہو گیا سر۔ ان دنوں جب یہ پنجاب کی قرارداد تھی نا تو میں نے مختلف جگہوں جہاں بھی گیا میں نے اس ٹاپک پہ زور دیا کہ اس ملک میں آپ جو چالاکیاں کر رہے ہیں نا یہ آپ سے ہو نہیں سکنا، کیونکہ یہ ملک بنانے والا محمد علی تھا، ملا عمر تو نہیں تھا۔ اور بانی پاکستان عزادار سارے نکھرے چہرے ہیں، اپنے بچوں سے پوچھ لو، گوگل پہ نیٹ پہ سارا ریکارڈ موجود ہے۔ لاہور جانے کا اتفاق ہو تو مال روڈ شروع ہوتے ہی میوزیم ہال عجائب گھر میں بانی پاکستان قائد اعظم کے جنازے کی میری جان تصویریں لگی ہوئی ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے جنازے کے ساتھ پاکستان کا پرچم نہیں تھا، عباس کا علم تھا۔ یہ الگ بات ہے سر، یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی کی جان نہیں کھاتے۔ لہذا میری گزارش ہے جو جس کا اسٹیٹس بنتا ہے۔ اکبر شاہ جی یہ شکر گڑھ کے حافظ صاحب علاقے کی بات ہے، ان دنوں میں نے بہت زیادہ اسی پہ مجلسیں پڑھی، تو مجلس کے بعد نا گاڑی ہمیں جلدی ہوتی ہے، ذاکروں کو ظاہر ہے ایک سے دوسرا پروگرام، میں وہ گاڑی میں بیٹھنے کے لیے چلا تو میرے ڈرائیور نے کہا جی یہ بچہ خیر ہے کہ ان بزرگوں کا انتظار کریں، وہ آوازیں دیتے آ رہے ہیں، کوئی بندہ مجھ سے ملنے کے لیے۔ پنجابی سمجھ دیو، میں نے تینجی لگ گیا میں جرمنی دے ویزے تے آئے ہو بندے گل کرن لگ پہ۔ جب انہوں نے کہا نا جی وہ بزرگ آ رہے ہیں، رضوان آپ ماشاءاللہ ذاکرین سارے بیٹھے میں سانو ذاکرہ مولویاں نو کوئی بندہ فائر بھی مارن دی نیت تو ہوئے نا اسی سمجھنے دعوت دینا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو واللہ میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ڈرائیور سے میں نے کہا یار ڈائری شاعری تو آج ساتھ نہیں ہے، تو اتنی دیر میں وہ صاحب آ گئے، انہوں نے دعوت کیا دینی، کہنے لگے جی سید صاحب یہ بیان آپ کر رہے تھے، میں نے سمجھ آ گئی، مومن کہتا ہے جی مجلس تسی پہ پڑھتے سو،
جب یہ کہہ رہے ہیں نا بیان آپ کر رہے تھے، من پک ہو گیا بندہ دوروں آیا. جی مجھے جی بسم اللہ میں نے کہا جی فرمائیں. کہنے لگے جی یہ آپ کہہ رہے تھے کہ امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے، امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا. میں نے کہا جی. کہنے لگے ہمیں شیعوں والی چلاکیاں نہیں آتی، ہم سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہم جس کی عزت کرتے ہیں نا اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن کی عزت کرتے ہیں، رضی اللہ اس لیے کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. جب اس نے 2 دفعہ ایک ہی بات کی نا، ہم جس کی عزت، میں نے کہا شکر ہے تو حضور دی عزت نہیں کی. کہنے لگا ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں، ہم اتنے بھی پاگل نہیں ہیں، حضور پہ تو درود پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا جی یہی ہم سمجھا رہے ہیں، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے. سنگل پہ ڈبل چل رہے. بات بالکل اب کلوز میں کر دینا چاہتا ہوں. 57 اسلامی ملکوں میں حضور کا نام لکھا جاتا ہے نا، تو آپ تائید فرمائیں گے میری، مشکل بات نہیں میں کرتا. لکھا جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ، بول پڑھو بیٹا ماشاءاللہ، وآلہ، یہ لکھا جاتا ہے. پاکستان میں بھی یہی تھا. یہاں البتہ اگر ہمارے کسی بھائی کو جلدی ہوتی تھی نا بولنے میں، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہ سمجھتے تھے ٹائم لگتا ہے، تو وہ جلدی میں کہہ دیتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب جی مطلب علیہ سے بائی پاس بارو پار. لیکن اب پاکستان کا ایک باشندہ عام بندہ ہونے کی حیثیت سے میں یہ کسے بتاؤں کہ 56 ملکوں میں صرف علیہ ہی ہے. واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ کے سلیبس میں آپ کے بچوں کو یہ لکھنا پڑھنا پڑے گا، لکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. سعودی عرب میں بھی صرف علیہ ہی ہے. یہاں صحابہ کبار کی اتنی جذباتی صورتحال بنا دی گئی ہے کہ ہر جگہ جہاں بھی آل آئے گی وہاں صحابہ آئیں گے. جی اور بھئی آپ خود تو کہتے تھے کہ سارے ہی آل لیں. میں نے انہیں احساس نہ دعایا جی میں 48 چاک کے ہر نبی کی آل کے بارے میں ان کے رویے نرم ہوتے ہیں. جب محمد کی آل کی بات ان کو پتہ جی کیا چاہتا ہے، کاش آل محمد والا آل جو ہے نا یہ انگریزی والا ہو نا. اب اس کی تشریح میں کیا کروں، ALL آل سارے یار. کچھ عرصہ سے 7 سال ہو گئے اس ملک میں بندے ویلڈنگ والی مشینیں اٹھا کے نا مردی کے بندے ویلڈ کرتے پھر رہے ہیں. قسم بخدا یہ جو سلیبس والا معاملہ چلا ہے یہ یکساں تعلیمی نصاب کا نعرہ تھا کہ جناب اس ملک میں سلیبس کو امیروں غریبوں کے بچوں کے لیے کیا جا رہا ہے، تو سارے بندے خاموش تھے. اور جب جناب پتہ بعد میں چلا کہ سلیبس میں صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ مردی کی شخصیات جو ہیں، بات میں روک لیتا ہوں. لیکن ایک آخری بات میں معذرت کے ساتھ پاکستانی مسلمانوں کے ان بچوں سے کرنا چاہ رہا ہوں جو بیچلر میں ماسٹر MPhil PhD کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں. بیٹا دنیا داری کی ڈگری لینے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے تمہیں پڑھنا پڑتا ہے. زندگی کا پتہ کو نہیں، آدھا گھنٹہ اسلامک ہسٹری بھی بیٹا پڑھا کرو. آپ اہل حدیث بچے ہو، اہل سنت ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ہمارے ہی بچے ہو یار. ہمارے وطن کا مستقبل ہو، ہمارے وطن کا کل ہو. کل کے جج بھی آپ نے ہونا ہے، جسٹس، چیف جسٹس، MP MN، سب کچھ تو بیٹا آپ ہی نے بننا ہے. لہذا آپ مطلب اپنی قبر کو بھی دیکھو، بالآخر واپسی بھی ہے. بیٹا ساری زندگی آپ کی ڈگریوں میں گزر گئی. آدھا گھنٹہ جب تاریخ اسلام بیٹا پڑھو گے نا تو پھر آپ کو اسلامی تاریخ میں وہ بندے آج بھی معزز نظر آئیں گے جنہوں نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا. انہوں نے آپ میرا خیال ہے ذہنی طور پہ کہیں اور تھے اور میں نے بڑی جلدی سے آپ کی واپسی کر دی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
اسلامی تاریخ میں وہ بندے بھی معتبر نظر آئیں گے جنہوں نے فجر کی 2 رکعتوں کی جگہ پہ 4 پڑھا کے پھر پوچھا تھا اور پڑھائیں. حافظ صاحب یہ جو بات میں کوئی مطلب کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں. جمعہ بدھ کو اسلامک ہسٹری میں وہ لوگ موجود ہیں. بلکہ ایک لمحہ مجھے آپ بیٹا دیں گے، لاہور مرکز ہوتا تھا موچی دروازہ سیاسی مذہبی جلسوں کا. یہ پرانی بات ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا. محرم سے پہلے یوم الحسین کا جلسہ رکھا گیا جس میں گورنر، منسٹر، مذہبی اسکالر، سارے مذہبوں کے نمائندہ، اہل حدیث بھی، اہل سنت بھی، اور شیعہ عالم کا مرکزی خطاب ہونا تھا. وہ لکھنؤ کے تھے علامہ سید علی نقی، جنہیں نقن صاحب ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا تھا. اور جلسے کا موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. مصائب کے رنگ میں نہیں، سرگو دبا لو، نہیں، خراج عقیدت پیش ہو رہا ہے حسین بادشاہ کی قربانی کو. اور سارے مذہبوں کے علماء حسین بادشاہ کی قربانی کو سلام کر رہے تھے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، غیرت سے. بولا کرے زحمت فرمایا کرے. سارے مسلکوں کے علماء خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور جلسے کا ٹائٹل کیا تھا؟ بولے میرے ساتھ، جلسے کا موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی کیا ہوتا. اگر کربلا نہ ہوتی، آپ ایسے چپ بھی اچھے لگتے ہیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر کربلا نہ. آخری تقریر نقن صاحب کی تھی. جیسے ناظم ممبر لال خان کو اللہ زندگی دے، بچوں کے سر پہ سلامت رہے، جیسے یہ اعلان کرتے ہیں نا ہمارے ناظمین ممبر، اسی طرح وہ جو ناظم ممبر موچی دروازے کا اعلان کرنے والا تھا نا، کمال یہ ہو گیا، موضوع بڑا وسیع تھا، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. لیکن تقریریں لمبی ہوتی گئی. اجی میں ایویں ہی ہو چل رہا نہیں، تسلی رکھیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، بات میں یہیں پہ روک رہا ہوں. تقریریں طویل ہوتی گئی، سارے امام حسین کے قربانی کربلا کو یاد کر کے خراج سلام کر رہے ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی. جلسہ ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے. ناظم ممبر نے کہا کیونکہ جی ہماری سرکاری مجبوری ہے کہ مغرب سے پہلے جلسہ وائنڈ اپ ہونا ہے جلسہ، اور مرکزی تقریر جو ہے وہ شیعہ عالم دین سید علی نقی صاحب کی باقی ہے. اب 2 منٹ میں ہی قبلہ کو خطاب کرنا پڑے گا. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. شیعہ عالم دین، سارا مجمع مسلمانوں کا، شیعہ عالم دین، بزرگ عالم دین. نقن صاحب ممبر پہ آئے اور آتے کہنے لگے 2 منٹ بہت زیادہ ہے، جلسہ یہیں پہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہوا کرتا. شاید آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. کیا کہنے سید آپ جی ہیں سر. او بسم اللہ سر، جی بسم اللہ. بس سر 2 منٹ رہ گئے، بات میں ختم کر رہا ہوں. اسلامیان سے میری اپیل ہے کہ اگر جمعہ بدھ کو ہو رہا ہے، رکعتیں فرض 2 کی جگہ 4، اگر یہ سب چلتا ہے تو اب یہ درود والے پرابلمز میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کبھی وہ درود میں ہے، وہ درود میں ہے، وہ درود میں ہے. بہتر نہیں باب آدم کوئی درود شامل کر لو، ساری شامل. آپ انفرادی طور پہ اسے کھینچ رہے ہو، اسے ہٹا رہے ہو، اسے لا رہے ہو. میں 48 شاہ کی سیدوں کی شرادی برادران کے سالانہ پروگرام میں کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں. اور درود اس طرح پڑھ لو نا تاکہ رولا رپا ختم ہو جائے. اب معافی مانگ لیں گے ہم جد الانبیاء حضرت ابراہیم سے، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بڑا عرصہ ہو گیا ہمیں پڑھتے ہوئے، پلیز ہماری مجبوری ہے، ہم نے معاملات کو بھی دیکھنا ہے. درود اس طرح بنا لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آدم وعلی آل آدم. اگو اوئی انکا ذاکرینہ بیٹھے میں بنایا کاندھی صاحب فری میں درود دے رہا ہوں. ہے کوئی مسلک اس پوزیشن میں جو ابراہیم اور آل ابراہیم کی جگہ آدم اور اولاد تیرے؟ میں نے تشریح نہیں کرنی، ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. آپ نے خود ہی سمجھنا ہے. آپ حیران ہو کہ مجھے دیکھے جا رہے ہیں، ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں، میں مصائب بھی نہیں پڑھ رہا کیونکہ جو منٹ مجھے بتائے گئے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور بہتر مصائب پڑھنے والے میرے بھائی موجود ہیں. میں نے تشریح نہیں کرنی، میں نے وضاحت نہیں کرنی.
آپ نے خود ہی سمجھنا ہے، خود ہی سمجھنا ہے۔ اگر تانوں سواد بھی ادو ہی آتا ہے جدو تے مولوی تے FIR ہو، پھر آکھن گے وہ ساڈا شیر ہے۔ اور کوئی آپ بھی ہمت کریا کرو، ہاں ہے کو فرقہ کیا کہنے، ہے کو مسلک اس پوزیشن میں جو آل ابراہیم کی جگہ آل آدم کو لے آئے۔ تیری جرت ہی نہیں ہے، تیرا مولوی تجھے مارنے کو آئے گا، وہ کہے گا جاہل نہ بنو، آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کے بیٹوں میں ایک بیٹا قاتل بھی تھا۔ اس کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ قاتلوں پہ درود نہیں پڑھے جاتے۔ مہربانی سر، آپ جیئے انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی بات ہو جائے گی۔ مالک میرے بھائیوں کی محنت قبول فرمائے، آپ کی ذہنی قلبی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ سپردم بخدا یا علی۔ مالک آپ کا سایہ ہم پہ، بسم اللہ۔